بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید فرح اور حمزہ کی طرف سے۔ بالکل ایسے ہی ہے سویرے پاکستان میں فرح جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا روز ہے، ویسے ہی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور آج ایک اچھی خبر ہے، ایسی اچھی خبر کہ اب صرف برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، کیونکہ تمام دروازے مسجد الحرام کے کھول دیے گئے ہیں۔ جو عمرے کا تیسرا مرحلہ ہے، زائرین کے لیے اب تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے، اور یقینی طور پر یہ وہ خوش کن خبر ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہوئے ہوں، مسجد یہ جو حرام ہے اس کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں، سب دروازے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ سوچے ایک ہمیں ایک ڈر خوف کی کیفیت تھی نا کہ دروازے بند ہوں گے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، وہ کیفیت اور وہ اضطراب جو ہے وہ بے چینی سے ہمیں نکل آئے۔ ایس او پیز پر وہ عمل کروائیں گے، وہاں پر ہر جو دروازہ ہے اس پہ گارڈز موجود ہیں، اور پھر آپ کو نمبر بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم اس دروازے سے گئے تھے اور اس دروازے سے باہر آنا ہے۔ بالکل صحیح۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت جلد اپنے جیسے کہتے ہیں گھر کا دیدار نصیب کرے۔ ایک اچھی خبر میرے پاس بھی ہے، ہاں جی، اور وہ اچھی خبر میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے ایک تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بے شک پاکستان اتنا ٹیلنٹ ہے، وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن خاص طور پہ لیاری کو لے لیا جائے، لیاری کی فٹ بال ٹیم بچوں کی، اسے پوری دنیا میں کیسے ہم ایک دم سے وی فیلٹ پراؤڈ۔ وہ بچے جن کے پاس کھیلنے کے لیے، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، ان بچوں نے پوری دنیا میں کھڑے ہو کر پاکستان کا جب جھنڈا بلند کیا تھا، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سربلندی کی فخر کی بات۔ پہلے ہم صرف لیاری کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے تھے، ہمیں پھر پتہ لگا کہ بھائی ادھر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے۔ ایک اور چیز بھی آپ کو معلوم ہے کہ 1998 میں جو سمر اولمپکس ہوئے تھے سیول میں ساؤتھ کوریا میں، اس میں جو برانز میڈل ون کیا تھا وہ پاکستانی تھا، ایک جو کہ لیاری سے جس کا تعلق تھا سید حسین شاہ، باکسنگ میں اور باکسنگ میں یہ پہلا اولمپک میڈل تھا جو کہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور یہ بھی لیاری کے حصے میں یہ بھی لیاری کے حصے میں۔ اچھا، جتنے باکسرز آتے ہیں جیسے عامر خان اگر آتے ہیں تو وہ لیاری کا خاص طور پہ ضرور وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں یہ کوئی ایک سکل ہے، یہ جو نا لڑنے کا یہ، اور خاص طور پہ باکسنگ کریز ہے وہاں پہ، اسی کو اب ٹیپ کیا ہے، اسی کے بارے میں اب جو ایکٹیویٹی آرگنائز کی گئی ہے یہ رینجرز نے کروائی ہے، ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری صاحب بھی وہاں موجود تھے، عمیر احمد بخاری، اور وہاں پر انہوں نے باکسنگ ایرینا جو ہے اس کا نام رکھا، اور وہ ایک ایرینا بنایا گیا، اور وہاں پہ وہ تمام بچے جو کہ باکسنگ کے شوقین ہیں یا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے انہیں موقع دیا گیا ٹیلنٹ سامنے کہ ان کے آئے گا نا، بالکل آئے گا، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اور اس طرح کے اقدامات مجھے لگتا ہے ہر شہر، ہر علاقے، ہر گاؤں میں ہونے چاہیے۔ کہیں کبڈی کے شوقین بچے ہیں، کہیں فٹ بال کھیلنے والے بہت اچھے ہیں، کہیں ہمارے یہاں سنوکر، ہم کتنے ورلڈ کا چیمپئنز ہم بن چکے ہیں لیکن ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ہیں ایسے ٹیلنٹس جو کہ چھپے ہوئے، ہمیں انہیں نکالنا بھی ہے، سامنے بھی لانا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ویسے تو میں کرکٹ لور ہوں، لیکن ہمارا دھیان صرف کرکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے ہے، باقی جو کھیل ہے وہاں پر بھی دھیان ہونا چاہیے، جیسے یہ ایکٹیویٹی کرکٹ کے علاوہ باقی ہر چیز پہ دھیان ہونا چاہیے۔ یہ میں حمزہ کی جسے کہتے ہیں نا، حمزہ کی اس میں کہہ رہی ہوں، سوائے کرکٹ کے حمزہ کو کسی دنیا کی چیز کا نہیں پتا ہوتا۔ کرکٹ اور سیاست دو پیشن، کرکٹ، سیاست، ہاکی، جو چیز بھی ہو اس کا پتہ ہونا بھی چاہیے، اور آپ کو یقیناً کوئی بھی سپورٹس ہوں، پاکستانی کسی بھی کھیل میں آگے جا رہے ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اب اسام الحق اگر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے تو وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے شائع کیے گئے تھے ان کے خلاف احتجاج بھی کریں گے ان کے ملک میں جا کر ہی، تو ہمیں ہر کھیل کو سپورٹ کرنا ہے۔ جسے کہتے ہیں سافٹ پاور، کہ آپ اپنے کوزین کے ذریعے، سپورٹس کے ذریعے، اپنے میوزک کے ذریعے، اپنے کلچر کے ذریعے جب دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے معتبر ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ ہیں کون دراصل، تو یہ بڑی خوبصورت ریفرنسز ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک اور چیز کا بھی علم ہے، وہ ہیں ٹاپ سٹوریز، وہاں پر چلتے ہیں فرح۔ کرونا ملک بھر میں اپنے پنجے دوبارہ گاڑنے لگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز میں اضافہ، اموات بھی بڑھنے لگیں۔ اسلام آباد میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.7% ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس جو بائیڈن سے صرف 6 الیکٹورل ووٹس کے فاصلے پر رہ گیا۔ بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹس کے ساتھ آگے، ٹرمپ 214 الیکٹورل ووٹس کے ساتھ پیچھے۔ تھیلیسیمیا خون کی خطرناک بیماری جو پھول جیسے معصوم بچوں کو نشانہ بناتی ہے۔ خوفناک موروثی مرض سے بچاؤ کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلانا ضروری۔
पाकिस्तानी जहां भी हों अपनी सकाफत को नहीं भूलते। बरतानिया में भी पाकिस्तान की तंदूरी चाय के चर्चे, जिसकी लज्जत और महक ने सबको दीवाना बना रखा है। वाह, तंदूरी चाय का उबाल देख के ना तो मुझे तो अपनी चाय याद आ गई। मैंने तो फटाफट इसे पकड़ लिया। तंदूरी ना सही, चाय तो है ना, मतलब सुबह सुबह आपको जो एक चाहिए होती है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है आपको ना, होश जो है ना आना चाहिए, तो उसके लिए चाय बहुत ज़रूरी है जो हम पी रहे हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ का भी होश आना चाहिए जो हमें नहीं आ रहा है, और वही हुआ है फरा जिसका खदशा था। इस्लामाबाद में समझ नहीं आ रही हमजा, इस्लामाबाद में तो मैंने देखा है लोग बाकी शहरों के निस्बत ज़्यादा बेहतर प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करते हैं, SOPs फॉलो करते हैं, और मतलब आप दुकानों में नहीं दाखिल हो सकते। मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को पहने हुए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में शरह जो है 7% अगर है तो क्या उसकी वजह जो है ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, या वहाँ फैलाव ज़्यादा है, या वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है। लेकिन इस तरह से तुम्हारे नॉर्थ जो है वहाँ पे एहतजाज कितने हो रहे हैं फरा, हर शहर से लोग वहाँ पर जाते हैं, और फिर वहाँ पर खाने के लिए जब मुख्तलिफ जगहों पर निकलते हैं, एक्सपोजर उनका होता है, तो फिर ये मामलात भी हमें देखने होंगे। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सरकारी आदाद व शुमार की हम बात कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1366 नए केसेस सामने आ गए हैं, और इस दौरान 35 अफराद, जी हाँ 35 अफराद, जिसका मतलब है कि 35 ख़ानदान जो हैं वो इस वक्त इस वायरस का शिकार हो गए हैं। 35 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। 605 मरीज़ों ने मूजी मर्ज़ को शिकस्त दी है, विच इज़ गुड न्यूज़। मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,39,431 है, जिनमें से 3,16,665 सेहतयाब हो चुके हैं। बिल्कुल, और कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद अगर देखी जाए तो पाकिस्तान में 6,910 हो चुकी है, और वफाकी दारुल-हुकूमत में भी कोरोना जो है तेज़ी से सर उठा रहा है फरा, और यही परेशान कुन बात है। और देखें, हम भी अगर इस्लामाबाद जाएं तो इतना रश नहीं देखते जितना लाहौर में देखते हैं, कराची में देखते हैं। लेकिन अब शायद वही बात है कि टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही होगी, लोग ज़्यादा कंसर्न है वहाँ के। लाहौर कराची के लोग इतने कंसर्न नहीं है, इतनी जल्दी जाके जुकाम हुआ यार आम फ्लू है टेस्ट ही नहीं कराते। जी, लेकिन 7.7% तो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग जो हैं वो ज़रूर और भी ज़्यादा एहतियात से काम लें, और बाकी शहरों के लोग भी इसे जैसे कहते हैं ना देख के इबरत पकड़ें। कि हमें अगर इस्लामाबाद में जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, ध्यान करें, वहाँ पर ये रेशो है 7.7, तो जहाँ पर ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा, हर एक बंदा जो कहता है कोई मामूली नज़ला ज़ुकाम है जी, वो तो हमने जाना ही नहीं अस्पताल, टेस्ट ही नहीं करना, वहाँ कैसे? मुझे हर सर्दियों में होता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आगे से जो है ना जवाब आ जाता है कि नहीं मेरा तो वैसे ही है थोड़ा सा। आई थॉट कि आप जस्टिफिकेशन नहीं, मेरी भी मैं भी यही करता हूँ, मैंने भी यही किया, लेकिन मैंने चेक करवाया था फौरी। मैंने फरा को बताया, मैं कहा मैंने चेक करवा लिया, आप ना रिलैक्स हो जाए। लेकिन हम नहीं करवाते, उमूमी रवैया हमारा यही है। और बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे सबकी नज़रें थी, हमारी नज़रें भी थी कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद उन्होंने तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबाई और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की ज़रूरत नहीं। वैसे आपके ख्याल में बंद होने चाहिए या नहीं बंद होने चाहिए हैं? योर पर्सनल टेक क्या है इस पे? मेरा पर्सनल टेक ये है कि SOPs पर हम अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली फरा कि नहीं हम करवा पा रहे, और ये गवर्नमेंट शायद करवा भी नहीं सकती है, ये हमें खुद करना था। और जो हालात ख़राब हो रहे हैं, शायद कोई थ्रेशोल्ड रखा गया हो, कल के हम देख लेते हैं मजीद। और ये बात ठीक थी, अभी कल मुरादरा साहब ने छुट्टियों का भी डिस्कशन हो गया कि वो भी नहीं होंगी, वो भी आप अपनी सर्दी के हिसाब से। मुरादरा साहब ने ये बात की थी कि जब गुजरांवाला में अगर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं शेखुपुरा को बंद कर दूँ या लाहौर को बंद कर दूँ। ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है कि जहाँ पर ज़्यादा केसेस हो वहीं पर ही वो एक्शन लेने चाहिए। इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब, चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या हम फिर से किसी लॉकडाउन की जानिब जा रहे हैं अगर हमने एहतियात न की? जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, ये बात तो कोई नए सिरे से सोचने की नहीं है। ये सब कुछ तो पहले से तय हो चुका है कि एक खास नंबर से जब केसेस बढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें लॉकडाउन की ऑप्शन भी को हतमी तौर पर उससे मुंह नहीं फेरा गया, और वो ऑप्शन भी वहीं रहेगी। लेकिन लॉकडाउन की ऑप्शन तब आती है जब आप बाकी सब ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के बाद एक ऐसी सूरत हाल पे पहुंच जाए कि कोई फर्क न पड़ा। अच्छा डॉक्टर, हमने पहले भी SOPs
فرمائیے جی مکمل. ہاں جی، پہلے بھی ہماری اسٹریٹجی یہی تھی کہ لاک ڈاؤن کوئی پہلا آپ کا انٹرونشن نہیں ہوتا، لاک ڈاؤن آپ کا آخری انٹرونشن ہوتا ہے. اور ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، لیکن جس تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن ایک ممکن صورتحال ہمیشہ رہے گی. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو اگلی کس لیول پہ لے کے جانا. درست، لیکن آپ نے ابھی سنا ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد میں 7.7 رپورٹ ہو رہی ہے جو کہ شرح ہے. پنجاب میں کیا اتنے کرونا کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے، ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، پھیلاؤ اتنا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا، پچھلے دنوں وہ ایک کانٹروورسی بھی سامنے آئی تھی نا کہ جس پہ کچھ انتظامیہ میں تبدیلیاں بھی ہوئی تھیں کہ کٹس جو ہیں وہ ان کو مس یوز کیا گیا اور غلط ڈیٹا، ڈیش بورڈ میں غلطیاں تھیں، غلط ڈیٹا جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ اتنے کیسز ہیں اور اتنے کیسز نہیں ہیں، جو کہ بالکل غلط تھا، فیکچوئل نہیں تھا. ہاں جی، دیکھیے ہمارے ہاں یہ مسائل چھوٹے موٹے ہر طرف ہیں، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسلام آباد میں، بہاولپور میں، لاہور میں، کراچی میں کیسز کا تناسب باقی شہروں کی نسبت بہت زیادہ ہے، گجرانوالہ میں بھی. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں شاید لوگ ٹیسٹ زیادہ کروا رہے ہیں، سو یہ ایک وجہ ہے. لیکن یہ جو فیصد تناسب ہوتا ہے یہ نہیں تبدیل ہوتا، کیونکہ اگر آپ ہر 100 کیسوں میں سے 7 کیس نکال رہے ہیں اور لاہور میں 2.5 یا 3% کیسز نکل رہے ہیں، تو وہ جتنے کیسز آپ بڑھاتے جائیں گے یہ ریشو ویسے ہی بڑھتی جائے گی. بالکل. تو یہ جب پرسنٹیج میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے نمبر آف کیسز میں کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کی گئی اسکولز کے حوالے سے؟ پیرنٹس خاصے پریشان تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ چھوٹے بچے ہی زیادہ پوٹینشیل کیریئر ہو سکتے ہیں جو گھر میں جا کے پیرنٹس کو، دادا دادی کو اس سے انفیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی، دیکھیے ہم نے اس کے لیے بہت سی طریقہ کار وضع کیے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں وہ سارے ڈیٹا کو ریویو کرتے ہیں. پھر ہم نے میتھمیٹیکل ماڈل بنائے ہوئے ہیں. پھر ان بچوں کی جو اسکولوں میں پازیٹیو آتے ہیں ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان اسکولوں میں، ان کلاسز میں ان کے ارد گرد کے بچوں کو ٹریس کیا اور ٹیچرز کو ٹریس کیا، تو ایسے اسکول بھی تھے جہاں پہ اسکول کا کوئی سٹاف افیکٹڈ نہیں تھا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں زور دینا پڑے گا کمیونٹی پہ. بچے وہ گھروں سے لا رہے تھے. اسکولوں اور کالجوں میں اور ورک پلیس میں تو آپ SOPs بہتر امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، لیکن جب یہ بچے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور جب ورکر اور آفس ورکر گھر پہ چلا جاتا ہے، SOPs تو زیادہ وہاں پر خراب ہو رہے ہیں. اور اسلام آباد میں ایک تھیوریٹیکل وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں موسم جلدی تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، ایک کمرے میں زیادہ لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی بھی وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن جاتا ہے. اچھا، تو آپ سجیسٹ کریں گے کہ گھر کے اندر موجود رہتے ہوئے بھی ماسک لگا کے رکھیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم کوشش کریں کہ ہم فاصلوں پہ بیٹھیں اور ایک گھر میں، ایک کمرے میں ایک وقت میں زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں؟ جی بالکل، اس لیے کہ آپ کو تو نہیں معلوم آپ جن لوگوں میں بیٹھے ہیں. یہ پریزمپشن تو غلط ہے کہ میرے گھر کے کسی فرد کو نہیں ہے، کیونکہ پہلے شروع میں جب انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے جو 4 سے 14 دن کا ہے، تو اس میں تو کسی کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا. اور وہ آپ اپنے گھر سے، اپنے گھر کے باہر، مسجد میں، اب مساجد میں نمازیں بالکل ویسے ہی ادا ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہوتی تھی، لوگوں نے فاصلہ رکھنا بھی چھوڑ دیا. اسی طرح بازاروں میں، ایون اسلام آباد میں خاص طور پہ ایک دن گیا تھا، سارا میں نے شہر دیکھا، تو یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ پورے شہر میں SOPs پہ عمل ہو رہا ہے. اس کے ایسے علاقے بھی تھے جہاں ماسک دیکھنے کو بھی نہیں ملا. تو وہ لوگ گھومتے تو سارے شہر میں ہیں، اگر ایک جگہ ماسک نہیں پہن رہے اور پھر وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وائرس کیری کرتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسری لہر ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اور لوگ 14 دن کا کوارنٹین بھی کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ پہلی لہر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتنا زیادہ جو تھا افیکٹ نہیں کر رہے تھے، زیادہ اسمپٹومیٹک کیسز ہی سامنے آ رہے تھے. ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اب اس طرح کی سینسٹیوٹی نہیں رہی، لوگ اس کو کیجول لے رہے ہیں. تو جب ہمارے پاس اسپتال آتے ہیں تو وہ پہلے 3 4 5 دن جو ہلکا سا معمولی زکام یا کھانسی تھی یا کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اس کو موسمی تبدیلی سے متاثر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ اس کو اپنی بیماری میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے.
لیکن ہمارے پاس جو شرح اموات ہے لاہور میں وہ پہلے سے مختلف نہیں ہے، مگر شدت زیادہ شاید اس لیے ہے کہ ہسپتال جو مریض آ رہے ہیں وہ زیادہ شدت کی صورت میں ہی آتے ہیں. وہ جو شروع میں لوگوں میں ایک احساس ہو گیا تھا کہ فوری طور پہ ٹیسٹ کرائیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹرز تو ہم نے کر لیے ہوئے نا بہت سارے ارینج، کیونکہ جیسے پہلے تو ویو آئی تھی تو پوری دنیا کو ہی پتہ نہیں تھا، ہم نے بھی بہت سارے وینٹیلیٹرز منگوائے تھے. جی ہمارے پاس اس وقت بیڈز بھی بے حساب ہیں، اور ہمارے پنجاب میں جو بیڈز کی جو کورونا کے لیے ہم نے وقف کیے ہوئے ہیں اس میں سے صرف 3% بیڈ استعمال ہو رہے ہیں، اور وینٹیلیٹرز بھی ہمارے پاس بہت ہیں. اور ہمارا پلان ویسے ہی ہے انکریمنٹل، جیسے خدا نہ خواستہ اگر کیسز کی تعداد بڑھتی ہے تو ہمارے انتظامات فی الحال مکمل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود، کا بہت شکریہ. فرا، معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پہ بہت اثر پڑا ہے. ایک جانب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ SOPs پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. وہ کیا کرے؟ میں یہاں پر نا کورونا کو لے کر آپ نے دیکھا ہے، آپ گاڑی کہیں روکیں تو ایک دم سے بہت سارے لوگ آپ کی گاڑی میں آ جاتے ہیں. اگر آپ نے شیشہ غلطی سے کھلا ہوا ہے تو وہ ڈسٹینس کا بھی خیال نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل. شاہد چودھری سے جان لیتے ہیں کہ کہاں موجود ہیں، مزدوروں کے مسائل کیا ہے اس میں، اور کتنا SOPs پر عمل ہو رہا ہے. جی شاہد بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت جوہر ٹاؤن کے اندر موجود ہوں، اور میرے پاس جو ہیں پیچھے بالکل مزدور جو ہیں اپنی فکر روزگار کے اندر جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، جو کہ یہاں پر اپنا روزگار تلاش کرنے کے لیے موجود ہیں. یہاں پر اگر میں بات کروں صبح کے وقت، تو یہاں پر SOPs پر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، نہ سماجی فاصلہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. جیسے کوئی گاڑی آ کر رکتی ہے تو مزدور جو ہیں وہ اپنی روزی کمانے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے یکدم جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو SOPs جو لوگوں کے اندر خوف تھا، جب ان سے بات بھی کی، ان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے. تو اس میں ماسک کہاں سے خریدیں، کتنے ماسک تبدیل کریں، سینیٹائزر کہاں سے لائیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کورونا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لوگوں کے اندر جو ڈر پہلے موجود تھا وہ ڈر اب یہاں پہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہی صورتحال جو ہے فرا اور حمزہ مارکیٹوں کے اندر ہے. اگر ہم مارکیٹ کا وزٹ کریں، صرف 20% لوگ ایسے ہیں جو ہمیں ماسک پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. 80% لوگ جو ہیں بالکل ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. کوئی سماجی فاصلہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. یہی صورتحال جو ہے شادی ہالز کے اندر رات کے وقت شادی کے فنکشن ہے، کہنے کو SOPs پر عمل درآمد کا کہا جاتا ہے، SOPs ہیں، ماسک ہیں، لیکن وہاں پر کسی قسم کا ماسک نہیں ہوتا. اور خاص کر آپ تو بہتر جانتے ہیں جب کھانا کھلتا ہے تو کوئی ماسک جو ہے وہ آس پاس نہیں رہتا، جسے کہتے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں سنبھال پاتا ہے. تو خواتین کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہاں جی بالکل یہی صورتحال ہے کہ ان کی جانب سے بھی مکمل طور پر شاید آئی ڈس ایگری. یہ آپ کا بائس کامنٹ ہے. مردوں کے کھانے والی سین بھی جا کے دیکھا کریں، وہاں پر اس سے بھی زیادہ برا حال ہوتا ہے. مطلب یہ خواتین اور مردوں پہ نہیں ہے. بہت فرا میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ خواتین بالکل. جی ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ آپ کا. خواتین کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، ان پہ دوہری ذمہ داری شادیوں پہ ہوتی ہے. باپ تو کھا رہے ہوتے ہیں نا، ماں نے بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بچے کیوں نہیں سنبھالنے ہوتے؟ بائی دی وے سنبھال نہیں رہے ہوتے. فرا کا ایک دفعہ بس ہو جائے تو بات ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں حمزہ ہمیں اپنی چیزوں میں مطلب اب ان چیزوں کو سینسٹیوٹی سے لینا ہے. باپ نے بھی بچے سنبھالنے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بچے سنبھالنے چاہیے. اگر نہیں سنبھال رہے تو غلطی ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ تو کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں، وہ تو بچوں کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے. شاید آج نا صبح سے مجھے ہنسی آ رہی ہے، اور وہ جب بھی میرے ذہن میں وہ سین آتا ہے نا تو وہ مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. میمز بننا شروع ہو گئی ہیں اب امریکہ کے الیکشن کو لے کے. آپ کو معلوم ہے ایک بڑے مشہور شخص ہیں جو کہ بالکل ٹرمپ جیسے لگتے ہیں اور وہ نقل بھی کرتے ہیں. انہوں نے ایک میم بنائی ہے اور انہوں نے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں، زمین پہ لیٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا وائٹ ہاؤس سے. آئی ول ناٹ گو، آئی کین ناٹ گو. جذبات کی بہترین ترجمانی کی ہے ویسے انہوں نے. اور وہ میم آپ دیکھیں تو آپ بھی ہنس ہنس کے جسے کہتے ہیں بے حال ہو جائیں گے. لیکن خیر امریکہ پر حکمرانی اب ہمیں تو جو بائیڈن کی ہوتی ہوئی دونوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ابھی بھی کانٹے کا مقابلہ جاری ہے. جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹس لے کر وائٹ ہاؤس سے چند قدم کی دوری پر رہ گئے ہیں. ہاں، جبکہ ٹرمپ کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے، وہ 214 ووٹ پیچھے ہیں. نتائج کا انحصار جو ہے 4 ریاستوں پر ہے. سمجھ نہیں آتی ہے 4 کا میجیکل فگر جو ہے، ہمارے یہاں بھی 4 حلقے تھے، ادھر بھی 4 ریاستیں. یہ 4 کا ڈیجٹ کیوں حکمرانی کرتا ہے الیکشن کے اوپر؟ یہ وہ 4 ریاستیں ہیں جہاں صدر ٹرمپ نے چیلنج کر دیا ہے نتائج کو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں سے جو نتائج آئیں گے وہی ٹرن اراؤنڈ کریں گے پوری سچویشن کو. نتائج ابھی آنا باقی ہیں، اور جب ان 4 اسٹیٹس کے نتائج آئیں گے تو وہی نئی صدر کا فیصلہ کریں گے. اور ایسے حالات بن گئے ہیں صدر ٹرمپ کے لیے، جو آپ میم کی بھی بات کر رہی ہیں، کہ اب صرف
बाइडन ने एक जगह से जीतना है, नेवाडा एक स्टेट का- जीतनी है। नेवाडा नेवाडा का- से अगर जीत गए तो वो सदर मुंतखब हो जाएंगे और डू एंड डाई पोजीशन है सदर ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने चारों स्टेट से जो है कामयाबी हासिल उन्हें वो करनी है। 57 के 57 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, लेकिन नेवाडा से ही अगर वोट्स मिल जाते हैं, इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं बाइडन को, तो वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अब देखना ही, लेकिन वो मान ही नहीं, मैं ना मानूं। लेकिन खुरम शहजाद से पूछते हैं उधर हालात क्या हैं। सुनने में आ रहा है वहाँ पे फसादात शुरू हो चुके हैं। खुरम, बताइएगा अमेरिका में क्या हाल आप देख रहे हैं, कब तक जो है नताइज मुतवक्के हैं, और फसादात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो जॉर्जिया रियासत की है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को वाज़ेह बढ़तरी हासिल थी, अब वो श्रिंक होकर 2000 वोटों पे आ गई है। तो इस वक्त काउंटिंग जारी है जो रियासत जॉर्जिया में। प्रेसिडेंट ट्रंप को वहाँ पे मुश्किलात का सामना हो गया है और इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे भी एक पटिशन दायर कर दी है। रियासत नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे उनको वाज़ेह बढ़तरी है, लेकिन पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे उनको 4 लाख वोटों की बढ़तरी थी, अब वो श्रिंक होकर 20,200 वोटों पर आ गई है। तो रियासत पेंसिल्वेनिया जिसके 20 इलेक्टोरल वोट थे, उनको वहाँ पे भी मुश्किलात का सामना है। रियासत नोएडा जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, तो उसके नतायज आने में अभी 3-4 दिन हो सकता है लग जाएं, क्योंकि रियासत के कानून के मुताबिक उनके पास अगले हफ्ते तक का टाइम है कि वो उसका नतायज दे सके। तो लेकिन लग रहा है कि आज रात को जॉर्जिया में अगर पासा पलट जाता है तो आज रात उसके 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो उसको जॉर्जिया अनाउंस हो जाती है तो जो बाइडन के हक में, तो आज रात ही प्रेसिडेंसी को अनाउंस कर देंगे। इस वक्त वाइट हाउस के बाहर जो सेलिब्रेशन के लिए लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। सेलिब्रेशन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स उन्होंने उठाए हुए हैं, कैंप्स उठाए हुए हैं, वो कैंप लगा के वहाँ पर रहना चाहते हैं। उस वजह से वहाँ पे जो वाइट हाउस का जो ईस्ट और जो नॉर्थ का एरिया है, वहाँ पे जो बाइडन के बहुत बड़े हमायती इस वक्त इकट्ठे हैं। जो पुलिस ने और जो इंटेलिजेंस है उसकी जो वहाँ पे प्रेजेंस है, उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हमायती है उनको साउथ साइड की तरफ भेज दिया है। तो वहाँ पे जो फसादात का जो हदशा था, जो 2 दिन पहले फसादात हुए भी थे, उसको उन्होंने मिटिगेट करने के लिए ये स्ट्रेटजी की है। लेकिन रियासत जो न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन का जो इलाका है, वहाँ पे फसादात हुए, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हीं राइट्स के दौरान। इसके अलावा रियासत फ्लोरिडा के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, वहाँ पे भी पुलिस ने काफ़ी वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं। रियासत एरिज़ोना जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त टेंशन के इस वक्त सिचुएशन है, उस टेंशन के वजह से इस वक्त सियाटल, फ्लोरिडा, एरिज़ोना, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन इस वक्त पाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस।